بھارت نے ناکامیوں کی ہیٹرک بنا لی، پہلے جنگی پھر سفارتی اور اب خلائی محاذ پر بھی رسوائی۔ بھارت کا سیٹلائٹ EOS-09 کا تجربہ ناکام، راکٹ مدار تک پہنچا نہ ہی سیٹلائٹ کی تنصیب ممکن ہو سکی۔ بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو کے سربراہ کا ناکامی کا اعتراف۔ پاکستان کا سفارتی محاذ پر بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو سفارتی محاذ کا ٹاسک سونپ دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وفد کے ہمراہ یورپ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی۔ ہنا ربانی، خرم دستگیر اور جلیل عباس جیلانی شامل۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ ان مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ J10 کے بعد PSL-10 نے مودی کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے۔ میگا ایونٹ کا بھارتی جارحیت کے سبب التوا کے بعد کامیابی کے ساتھ راولپنڈی میں دوبارہ آغاز۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی میچ کی پہلی اننگز کے بعد شاندار تقریب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، چیئرمین PCB محسن نقوی کی شرکت۔ آرمی چیف اور DGISPR کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ PCB نے پاکستان سپر لیگ کو بہادر مسلح افواج کے نام کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 3 دن آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نام کرنے کا اعلان۔ میچ سے پہلے کھلاڑیوں اور آفیشلز کا مسلح افواج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی۔ کھلاڑیوں نے قومی ترانہ بھی پڑھا۔ مسلح افراد کو زبردست خراج تحسین پیش۔ ایونٹ میں شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ کراچی کنگز نے رنز کی گیم جیت لی۔ PSL کے اہم میچ میں پشاور زلمی کو 23 رنز سے ہرا دیا۔ کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 237 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 214 رنز پر بے بس ہو گئی۔ PSL میں آج 2 میچ شیڈیول ہیں۔ پہلا میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز کے درمیان ہوگا۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے۔ جو کہتے تھے فوج اپنا کام نہیں کرتی، کیا ان سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا سوال۔ پوچھا، کیا آج آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا نہیں؟ تم کون ہوتے تھے جو اپنی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ مزید کہا، پاکستان کا مستقبل محفوظ، روشن اور تابناک ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا والہانہ استقبال۔ دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین۔ نوجوانوں کی ملک کے لیے کاوشوں کو اہم قرار دیا۔ اور ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ اسلام آباد میں شام کے وقت بارش کا امکان۔ مری، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ اور ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ اسلام آباد میں شام کے وقت بارش کا امکان۔ مری، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ حکومت کی مذاکرات کی پیشکش، PTI کا انکار۔ تحریک انصاف نے تحریک چلانے کی پلاننگ کر لی۔ عرفان صدیقی کا بات چیت شروع کرنے کا اندیا۔ کہا، PTI نے متعدد ریاست مخالف اقدامات کیے ہیں۔ سیز فائر کرنا ہے تو اسے ریاست مخالف چیزیں بند کرنا ہوں گی۔ سلمان اکرم راجہ بولے، ہم ریاست نہیں، ظلم کے نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پورا نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے۔ بانی PTI باہر آئیں گے، یہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے۔ عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ 2 سال میں جتنا ظلم برداشت کرنا تھا کر لیا، اب عوام کے ساتھ سیز فائر کرنا ہوگا۔ حالات اور واقعات مذاکرات کی طرف اشارہ نہیں کر رہے۔ احتجاجی تحریک کی پلاننگ مکمل کر لی ہے۔ تحریک انصاف میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ کنول شوذب کی علیمہ خان سے بات کرنے کی کوشش، بانی کی بہن نے جواب دیا، بس چھوڑو، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ ایسے الزامات کی ہمیں عادت ہو چکی۔ کنول شوذب کی اپنے بیان پر وضاحت کی کوشش، علیمہ خان نظر انداز کرتے ہوئے کمرہ عدالت سے روانہ۔
قبل شوذب نے علی مخان پر پارٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا تھا۔ علی مخان کی بیرون ملک جانے کی درخواست مسترد۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ تبدیلی پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ سیکٹر E11 زمین خورد برد نیب کیس میں بینچ تبدیلی پر ڈویژن بینچ کا اہم حکم۔ کہا جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے بینچ میں کیس مقرر کیا جائے گا۔ 2 رکنی بینچ کے آرڈر کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری۔ نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ہی ختم کر دیا گیا۔ آئندہ ہفتے روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ہی موجود نہیں۔ نیب کے خلاف کیس جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے ڈویژن بینچ میں زیر سماعت تھا۔ لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر کا طلباء پر مبینہ تشدد۔ طالب علم نے انتظامیہ کو پروفیسر کے خلاف درخواست جمع کرا دی۔ محکمہ صحت پنجاب نے پروفیسر ثاقب سہیل کو معطل کر دیا۔ وی سی کنگ ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ واقعے کا علم ہوتے ہی انکوائری کمیٹی بنا دی تھی۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ذمہ داروں کا تعین ہوگا۔ تاریخ گواہ رہے گی، چند گھنٹے میں مسلح افواج نے دشمن کو پسپا کیا۔ صدر مملکت کی آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کی حوصلہ افزائی۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کی مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ کہا وطن کے یہ سپوت قوم کے پائیدار جذبے سے سرشار ہو کر سیسا پلائی دیوار بنے۔ دشمن کے ناپاک عزائم کو جرأت مندی اور عملی مہارت سے ناکام بنایا۔ مسلح افواج نے پاکستان کی طاقت، ثابت قدمی، قومی یکجہتی کا 2 ٹوک پیغام دیا۔ پاکستانی عوام اپنے بہادر افواج کو قومی عزت و وقار کا اصل نگہبان سمجھتے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ایک مقدس امانت اور قومی فخر کا باعث ہیں۔ صدر مملکت نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کے دوران بلند حوصلے کو سراہا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ نیو یارک ٹائمز کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کا اعتراف۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر قومی نجات دہندہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں آپریشن بنیان مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ لکھا بھارت کے ساتھ بڑی فوجی جھڑپ میں کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص میں بڑی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بھارت کے خلاف کامیابی نے مسلح افواج بالخصوص جنرل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد کو بحال کیا۔